اس لیے کیا ہے کہ ہم اس میں چونکہ آباد ہیں، ہمیں ہمارے احکام، فرائض اور ذمہ داریاں بتلانے کے لیے اپنے پاک کلام میں دنیا کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایمان لانے کے لیے دنیا کا تذکرہ نہیں کیا، یا دنیا کو منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں دنیا کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان تو غیب کی چیزوں پر لایا جاتا ہے، غیبی چیزوں کے ماننے کا نام وہ ایمان ہے۔ خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد کر کے آپ کے اقوال اور آپ کی ذات پر اطمینان اور اعتماد کر کے غیبی باتوں کا مان لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ آنکھوں سے دیکھنے والی چیز کو ایمان نہیں کہا جاتا۔ جس چیزوں کا آدمی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے وہ تو محسوسات میں سے ہے، اس کو ایمان نہیں کہتے۔ مثلا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایمان لایا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، یہ ایمان لانے کی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو محسوسات میں سے ہے، عقل والی چیزوں میں سے سمجھ لیتا ہے آدمی۔ اسی طرح کوئی بھی اس طرح نہیں کہتا کہ میں ایمان لایا سورج طلوع ہو گیا، کیونکہ سورج کا طلوع ہونا یہ آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے، یہ تو مشاہدے کی چیز ہے، ایمان لانے کی چیز نہیں ہے۔ ایمان جو لایا جاتا ہے وہ غیبی چیزوں پر، اور خاص کر پیغمبر کے منہ اور بات پر اعتماد کر کے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ غرض کہنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا تذکرہ صرف ہماری ذمہ داریاں اور فرائض کو بتلانے کے لیے کیا ہے، اس کو منوانے یا ایمان لانے کے لیے نہیں کیا۔ اسی طرح جو دوسرا عالم ہے جس کو عالم آخرت کہتے ہیں، اس کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اس لیے ذکر کیا ہے کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں، اس کو ہم مان لیں، اس لیے کہ وہ غیب کی چیز ہے، اس کو ہماری آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے۔ اور عالم آخرت میں پہلی منزل جس کو عالم برزخ کہتے ہیں قبر ہے۔ قبر کے احوال اس کو آنکھ ادراک نہیں کر سکتی، عقل اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قبر میں جو ہونا ہے، پھر محشر کے حالات ہے، دوزخ اور جنت کا موجود ہونا ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہے کہ عقل اس تک پہنچ نہیں سکتی۔ عقل پر پرکھنے چاہیں گے ٹھوکریں کھائیں گے۔ اس لیے جن لوگوں نے عالم آخرت کو اپنے عقل سے سمجھنا چاہا، انہوں نے بہت ٹھوکریں کھائی، اس لیے کہ عالم آخرت تو عقل میں آنے والی نہیں، اس کا تعلق تو وہی سے ہے، اور وہی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں پہ عقل ختم ہو جاتی ہے، عقل کا آگے پہنچ نہیں ہے، دسترس میں نہیں۔ اس لیے جن لوگوں نے عقل پر رکھ کر آخرت کو سمجھنا چاہا وہ بیچارے بھٹک گئے، لیکن سمجھ نہ پائے۔ یہی وجہ ہے کہ عقل وہ کیا کرتی ہے، عقل کا کام تو یہ آنکھوں سے دیکھی چیز، کانوں سے سنی ہوئی چیز، ناک سے سونگھ لی اس کی چیز، ان چیزوں کو ادراک کر کے اس سے کوئی نتیجہ اخذ کرتی ہے، اس کا نتیجہ نکال کے پیش کرتی ہے، وہی یہ تو عقل سے ماورا چیز ہے۔ اس لیے عقل پر تو آخرت کو سمجھنا یہ بیکار ہے۔ پھر دنیا کے اندر آخرت سے متعلق 2 قسم کے قومیں تھیں جن کے 2 نظریے تھے۔ ایک نظریہ ایسے قوم نے اختیار کیا کہ انہوں نے کہا کہ عالم آخرت کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ دنیا ہے۔ یہ وہی عقل پرست ہیں جو اپنی آنکھوں سے جو چیز نظر آ رہی اس کے وجود کے ماننے والے، جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی عقل اس کو تسلیم نہیں کر رہی، یہ ان کے منکر ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ آخرت کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ دنیا ہے، بس جتنے مزے اڑانے ہیں، عیش کرنا ہے وہ یہیں کر لو، نہ آگے کوئی پیشی ہے اللہ کے سامنے، نہ پیش ہونا ہے، نہ موت ہے، بس جو بھی ہے انسان دنیا میں آیا بس مر کھپ کے ختم، آگے جانا وانا کچھ بھی نہیں۔ دوسری قسم کے ایسے لوگ آئے، انہوں نے کہا سب کچھ آخرت ہی ہے، انہوں نے دنیا کو لاشے قرار دیا، کہا دنیا کچھ نہیں۔ یہ گویا افراط تفریط میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا جو یہ صرف راہ گزر ہے، یہ راستہ ہے، اس میں سے ہو کر ہمیں آخرت کی طرف جانا ہے۔
उनका दुनिया कुछ नहीं है। दुनिया से गोया अगर आपने नफा उठा लिया तो आपने अपने आखिरत का नुकसान कर लिया। बस दुनिया को, इनके नजदीक दुनिया की कोई हैसियत नहीं। ये पढ़ के रह गए कि बस अब जो कुछ है वो आखिरत है। अगर दुनिया में हमने कोई ऐश और राहत का सामान उठा लिया, फायदा ले लिया, तो गोया हमने अपनी आखिरत तबाह कर ली। तो ये इस्लाम तो इसके तरह नहीं, इस्लाम बीच का रास्ता दिखाता है। अब इसका क्या हुआ, इस दो नजरिए के लोगों पर दो तरह के असर पड़े। पहला नजरिया जिन्होंने इख्तियार किया, जिन्होंने ये कहा कि दुनिया ही सब कुछ है, आखिरत कुछ नहीं है, वहां क्या हुआ, उसका असर लोगों पर यह हुआ कि उन लोगों पर तमद्दुन गालिब आ गई। दुनिया के ऐशो राहत और आराम के लिए इतने मुबालगे, इतने तकल्लुफात किए उन्होंने, खाना पीना, बस रहना सहना, कोठी बंगला बना लो, पहन लिया जो, बस वो जितने ऐश करना कर लिया, आगे जाना का कुछ है नहीं। तो इसलिए इन्होंने कहा जो कुछ करना इधर ही कर लो। तो इनके यहाँ तमद्दुन, दुनिया का वो इतना मुबालगा अख्तियार कर गया कि पिछले लोगों की अक्ल भी वहां तक न पहुंचे, वो तस्लीम ही ना करे कि इतने मुबालगे भी होंगे आगे जाकर। इसका तो ये असर हुआ, गोया इन्होंने ये इख्तियार किया, जैसे बकौल किसी शायर के, बाबर बाएश कोश के आलम दोबारा नीस्त। बस इसी तरह जो कुछ खुशियां मनानी है, ऐश उड़ाने इधर उड़ाओ, आगे जाना कुछ भी नहीं है, मौत आ गई तो खत्म हो जाएगी कहानी। ये तो एक असर हुआ। जिन लोगों ने ये कहा कि आखिरत ही सब कुछ है, दुनिया कुछ नहीं है, उसका असर लोगों पर क्या पड़ा कि उन्होंने दुनिया को अपने आप पे ऐसे हराम कर लिया कि कुछ भी दुनिया के राहत और नफा उठाने के लिए वो तैयार नहीं है। ये बुद्धिस्ट जो कौम है, बर्मा में बात लोग इसके आबाद हैं, इनके जो मजहबी पेशवा होता है, इसको ये बख्शू कहते हैं। ये क्या करता है, ये जो पेशवा होता है, न ये शादी ब्याह करता है, न दुनिया के कोई खाने काम काज इसका काम होता है, न कमाता है, कुछ भी नहीं करता, अपने खाने के बंदोबस्त भी नहीं करता। बस इनका काम क्या होता है, सुबह निकल पड़ते हैं और जहां जिस जिस घर के पास गुजरते हैं, लोगों को पता होता है कि ये आएंगे, वो इनके नाम की एक आध रोटी पहले से रख लेते हैं, एक धोती बस ओढ़ लिए और जंगलों बयाबानों में पहाड़ों में रहते हैं। दुनिया की किसी चीज का फायदा नहीं उठाते, किसी चीज से राहत लेने को हराम समझते। इसी तरह ईसाइयत में भी ऐसे उनके रहबान, राहिब जिसको कहते हैं, वो ऐसा तारीख भी उन पर गुजरी है कि उनके बाज़े राहिब क्या करते थे, वो जमीन में गड्ढा खोद देते थे और गारे और मट्टी के अंदर नीचे कीचड़ में पड़े रहते थे। बड़ी मक्खियां उनको काटे, तंग करे, बस वो कोई राहत, साफ कपड़े या कोई राहत चीज लेते नहीं थे। उनकी जो औरतें बाज नन बन जाती थी, वो चर्च में जाकर रह रही हैं, इबादत गांव में रह गई, अब ना शादी ना ब्याह, दुनिया के किसी धंधे से कोई काम नहीं। तो इनके नजदीक गोया सिरे से दुनिया तमद्दुन नाम की कोई चीज ही नहीं। और पहले नजरिए वाले, वो बिल्कुल दुनिया ही दुनिया, उनके नजदीक सब कुछ। जबकि इस्लामी नुक्ता निगाह क्या है, इस्लाम जो है वो दरमियानी रास्ता दिखाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया ये आखिरत की खेती है। ऐसा नहीं है कि दुनिया कुछ भी नहीं है, बस राह गुजर था, मुझे जाना था यहाँ से हैदराबाद, मैं रास्ते में नूरी आबाद रुका और मैं आगे चल पड़ा, ऐसा नहीं है। बल्कि इसी दुनिया पर हमारी आखिरत का दारो मदार है। इस दुनिया पे अगर हमने ऐसे आमाल इख्तियार कर लिए जिसका अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, तो उसका नतीजा और फल हमें आखिरत में मिलेगा, जन्नत की सूरत में, नेमतों की सूरत में। और अगर हमने इसमें उन अमाल को इख्तियार किया, उन कामों में लग गए जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी वाले थे, तो वो हमारी आखिरत के लिए तबाही और नुकसान का जरिया होगा। इसलिए इस्लाम ने कहा कि नहीं, दुनिया ये एक बराबर का आलम है, आखिरत ये भी बराबर का आलम है। इसी दुनिया से हमारी आखिरत बनेगी और इसी दुनिया से हमारी आखिरत का बिगाड़ भी इसी से मुताल्लिक है। ऐसा नहीं है कि दुनिया को आखिरत से कोई ताल्लुक नहीं और आखिरत को दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं।
دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں، اور دنیا ہماری صرف راہ گزر نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر رہ کر اللہ نے جو ہماری ذمہ داریاں اور فرائض ہمیں بتلائے ہیں ان کو سیکھ کر اس پر عمل کر کے اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ رہنا دنیا میں ہے لیکن اس دنیا سے متاثر نہیں ہونا ہے، اس کو دل میں جگہ نہیں دینی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی اچھی مثال دی، کہا کہ دنیا، اس کی مثال دنیا کی محبت اور دولت، ان چیزوں کی مثال جیسے کشتی کی ہے۔ کشتی جب تک پانی کے سینے پر سوار ہوگی، پانی کے اوپر ہوگی، پانی اس کے اطراف میں ہوگا، اندر نہیں آئے گا، تب تک تو کشتی محفوظ رہے گی اور کشتی میں بیٹھنے والے بھی محفوظ رہیں گے، اور یہ سفینہ کشتی اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے گی۔ لیکن اگر یہی پانی یہ کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی بھی ڈوبے گی، کشتی والے بھی ڈوبیں گے۔ یہی مثال دنیا کی ہے۔ جب تک دنیا ہمارے ارد گرد رہے گی، اس سے ہم نفع تو اٹھائیں گے لیکن دل میں جگہ نہیں دیں گے۔ اگر دل میں جگہ دے دی تو دل بھی ڈوبے گا، دل والا بھی ڈوبے گا۔ اس لیے کہ یہ تو ہمارے لیے آخرت کے لیے کھیتی ہے، جو بیج یہاں ڈالیں گے اس کی فصل ہمیں آخرت میں ملے گی۔ گندم از گندم جو زجو از مکافات عمل غافل مشو۔ فارسی ایک شاعر کہتا ہے گندم بو گے تو گندم نکلے گی، جو ڈالو گے تو جو نکل آئے گا۔ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، مکافات عمل سے غافل نہیں ہونا، اس کا نتیجہ، اس کا ثمر آخرت میں ملے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14ویں پارے میں اس کو ذکر یوں بھی کیا کہ من عامل صالحا من ذکر او انثی، تم میں سے جو آدمی چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی نیک عمل کر کے آئے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو آخرت میں بہترین زندگی دیں گے اور اچھی زندگی آخرت کی اس کی بن جائے گی۔ اور جو آخرت میں اپنے دنیا کے اندر اللہ کے دین سے اعراض کرے گا، سورہ طٰہٰ 16 پارے کا آخر، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہمارے دین سے، ہمارے ذکر سے، میرے احکامات سے اعراض کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کی آخرت کی زندگی بھی تنگ کر دیں گے، پھر اس کو آخرت کے عیش و آرام نہیں ملیں گے۔ اور قیامت میں اللہ تعالیٰ پھر اس کا اندھا کر کے حساب لیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ تو اس لیے کہا کہ جو یہاں بو گے، جو یہاں پر نیکی کرو گے اور جو بھی عمل کرو گے اچھا یا برا، تجزی بہ، اس کا بدلہ آخر میں ملے گا۔ اس لیے اپنی اس دنیا کو بیکار بھی نہیں سمجھنا ہے، جیسا کہ دوسرے نظریے والوں نے اختیار کیا کہ دنیا کچھ بھی نہیں، نہیں، اسی دنیا سے ہماری آخرت نکلے گی۔ نیک عمل کر کے ثواب کما کر ہم اپنی آخرت بنائیں گے۔ جیسا روایات میں ہے کہ اگر کسی یتیم کے سر پر آپ نے ہاتھ پھیرا، شفقت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے آپ نے ہاتھ رکھا، جتنے بال آپ کے ہاتھوں کے نیچے آئے اتنی آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ تو یہ ہاتھ کا پھیرنا، آپ کا ہاتھ، یتیم بچہ، یہ سارے دنیا میں تو ہیں، یہ کوئی دوسرا عالم تو نہیں ہے۔ اسی دنیا سے آپ اپنی آخرت بنا سکتے ہیں۔ نمازوں کا اہتمام کا 5 وقت نمازیں جماعت سے پڑھے گا، مسجد میں حاضری دے گا، فرائض کو پورا کرے گا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کریں گے۔ تو یہ نمازیں ہم دنیا میں پڑھ رہے ہیں یا کسی اور عالم میں پڑھ رہے ہیں؟ دنیا میں پڑھ رہے ہیں، اسی سے ہماری آخرت نکلے گی۔ اور یہ بات شروع سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت تک دین ہمیشہ ایک رہا ہے، اگرچہ شریعت اور احکامات بدلے ہر امت پر، ہر نبی کو الگ الگ احکامات ملے، لیکن جو بنیاد اور اصل تھا دین لا الہ الا اللہ، وہ سب کا ایک رہا ہے۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ کو ایک ماننا، موت، قیامت، جنت، دوزخ، ان ساری چیزوں کا تذکرہ، یہ بنیادی جو ہمارے ہیں، یہ دین ایک ہی رہا ہے ہمیشہ، اگرچہ احکامات وہ لوگوں کے احوال کے مطابق الگ الگ رہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کے دور میں چونکہ انسانیت کی بالکل ابتدا تھی، اس وقت ایسے سخت احکامات نہیں ملے، ان کو بس چھوٹے چھوٹے زیادہ سے زیادہ چیزوں کے نام یاد کروا لیے،
کیونکہ انسان نئے نئے دنیا میں آیا تھا، دنیا کی چیزوں کے نام بھی پتہ نہیں تھے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، بس نام سکھا دیے. اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا. اس زمانے کے لوگوں میں وہ کیا تھے؟ وہ فلکیات کے بڑے ماہر اپنے آپ کو کہتے تھے. چاند ستاروں میں، سورج کے اندر، آسمان کے فلکیات میں غور و فکر کرنے والے، وہ اسی میں بٹکے ہوئے تھے. تو ان کو احکامات اسی طرح دیے. ان کو سمجھانے کا طریقہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے مطابق اختیار کیا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان و زمین کا جو علم تھا، جو چیزیں تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھا دیا، دکھلا دیا کہ اس کے ذریعے وہ اپنی قوم کو دعوت دے. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہود جو تھے، یہ سخت مزاج لوگ تھے. ان کے مزاج میں سختی تھی اور ایک قسم کا تکبر اور نخوت تھا. یہ اپنے آپ کو اللہ کے محبوب کہتے تھے، رشتہ دار کہتے تھے. نحن ابناء اللہ واحباؤ، کہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب ہیں کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں. اس لیے ان میں چونکہ سختی تھی، ان کو اللہ کی طرف سے احکامات بھی سخت ملے. ایسے سخت احکامات کہ اگر نجاست بدن پر لگ جائے تو وہ بدن دھونے سے صاف نہیں ہوتا تھا، پھر وہ کھال اٹھانی پڑتی تھی. کپڑے پر نجاست لگ گئی، دھونے سے پاک نہیں ہو، اس کپڑے کو وہاں سے کاٹنا پڑے گا. سخت حکم ملے چونکہ مزاج سخت تھا قوم کا. اس کے برخلاف عیسائی آئے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ، وہ نرم مزاج تھے. ان کو احکامات بھی ان کے حساب سے نرم ملے. ایسے نرم کہ اگر کوئی تھپڑ مارے تو اپنا دوسرا گال بھی آگے کر دو کہ دوسرا مار دو. انتقام لینا نہیں تھا، معاف کرنا تھا. یہودیت میں انتقام واجب تھا. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ. ان میں انتقام ضروری تھا اور عیسائیت کے اندر معاف کرنا ضروری تھا. تو ان کو اس کے حساب سے احکامات ملے. جب آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئی، اور یہ چونکہ آخری امت ہے، اس پر انسانیت کا اختتام ہے. ہمارے نبی آخری نبی، نبیوں کے خاتم، امت آخری امت. تو یہ اس امت کا چونکہ بڑھاپا ہے، بڑھاپے کے اندر انسانیت کے بڑھاپا ہے. بڑھاپے میں آدمی عمل نہیں کر پاتا زیادہ، اس لیے بوڑھے آدمی پر عمل کا بوجھ کم ڈالتے ہیں اور اس کی تعریف زیادہ کرتے ہیں اور اس کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ یہ دنیا کے حالات اور آزمائشوں کو اس نے دیکھ لیا ہے، اس پر نرم گرم سب گزر چکی، یہ سرد گرم سے واقف ہو گیا ہے. اس لیے نوجوانوں کو کہا جاتا ہے اپنی طاقت کے نشے میں چور مت ہونا، بڑوں سے پوچھ پوچھ کر کام کرتے رہنا. کیوں؟ اس کو تجربہ ہے، اور وہ تھوڑا کام بھی کر لے اس کی زیادہ تعریف ہوتی ہے. اس لیے اس امت کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی پچھلی امتوں کے ساتھ. کہا جیسے ایک مزدور وہ صبح سے دوپہر تک مزدوری کرتا ہے اور اس کو مزدوری میں 1 درہم ملتا ہے، مثلا اس کا وقت صبح سے دوپہر تک مزدوری 1 درہم. اور دوسرا مزدور ہے وہ ظہر سے عصر تک کام کرتا ہے، اس کو بھی 1 درہم ملتا ہے. ایک تیسرا مزدور آتا ہے وہ عصر سے مغرب تک مزدوری کرتا ہے اور اس کو بدلے میں 2 درہم ملتے ہیں. وقت کم اور عمل کم، اس کی اجرت زیادہ. تو اس امت کے عمریں کم ہیں، اوسطاً بہت زیادہ 80-90 تک بھی لوگ بہت کم جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی اوسطاً عمریں 60 سے 70 کے درمیان، اس سے زیادہ عمریں نہیں ہیں. تو اس معمولی سی زندگی، مختصر سی زندگی میں آدمی اپنے آخرت کو بنانے کی فکر کرے، ان اعمال میں لگے، ان چیزوں کو سیکھنا کہ جس کے ذریعے ہماری آخرت سنور جائے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کافی مذمت بیان کی ہے قرآن کے اندر. لیکن مذمت کون سی دنیا کی؟ اس دنیا کی کہ جو ہماری آخرت کو تباہ کر دے، جو ہمیں آخرت سے غافل کر دے. ورنہ نفس دنیا بری نہیں ہے، مال و دولت کا ہونا یہ برا نہیں ہے. اس مال و دولت کے ذریعے آدمی زکوٰۃ جیسا حکم ادا کر سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، غریبوں کی مدد کر سکتا ہے. اس دولت کو وہ اچھے کام میں استعمال کر کے اپنی آخرت بنا سکتا ہے. لیکن اگر یہی دولت آدمی نے اپنے اوپر سوار کر لی،
دنیا کی ایسی محبت بیٹھ گئی کہ وہ اس کو عمل سے پیچھے رکھتی ہے، نمازوں میں سستی آ گئی، چیزوں کے اندر سستی شروع کر دی، تو یہی دنیا پھر مذمت والی بن جائے گی۔ اس کی قرآن حدیث میں کافی مذمت کی گئی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب دنیاہ اضر بآخرتہ، جو اپنی دنیا سے محبت کرے گا وہ آخرت کا نقصان کرے گا، اور ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ، جو آخرت سے محبت کرے گا وہ اپنی دنیا کا نقصان کرے گا۔ ہاں پھر کیا کرو، فآثروا ما یبقى علی ما یفنی، تم ترجیح دو کس کو؟ جو باقی رہنے والی ہے، اس چیز پر جس کو فنا آنے والی ہے۔ لیکن ہم چونکہ عملاً دنیا میں رہتے ہیں، دنیا سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ سلیمان بن عبد الملک یہ بنو عباس بنو امیہ کے خلفاء میں تھا، یہ جب خلیفہ بنا اس نے مدینے کا چکر لگایا، وہاں جب گیا تو اس نے پوچھا کہ بھئی کوئی تابعی ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ابو حازم رحمت اللہ علیہ موجود ہے۔ انہیں جواب بھجوایا، وہ تشریف لائے تو ان سے پوچھا کہ اے ابو حازم ما لنا نکرہ الموت، ہمیں کیا ہوا کہ ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں، موت ہمیں اچھی نہیں لگتی؟ تو ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اس لیے کہ تم نے جو ہے وہ اپنی آخرت کو تباہ کر دیا ہے اور اپنی دنیا کو آباد کر لیا ہے۔ دنیا کو تو سجا بیٹھے ہو، آخرت کی فکر سے بے غم ہو، اور اس کو تم نے تباہ کر دیا ہے، لہذا اب تم آبادی سے ویرانے کی طرف جانے کو ناپسند کرتے ہو۔ تو آدمی یہاں رہ کر چونکہ چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، تو اس لیے بار بار ایسی مجلسوں میں جانا، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کی صحبتوں میں رہنا، جو دنیا کے اور اس کے مضرات پر اللہ نے ان کو واقف کیا، جنہوں نے دنیا سے اس قدر فائدہ اٹھایا کہ جو ان کی آخرت بنا دے، اس قدر قاعدے کی طرف نہیں متوجہ ہوئے جو ان کے نقصان کرے۔ قرآن کی تلاوت کرنا، کثرت سے موت کو یاد کرنا، یہ چیزیں آدمی کی یہ جو دنیا کی محبت ہے اس کو ختم کرنے والی ہے۔ دوسری روایت جو خطبے میں نے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کونوا من ابناء الآخرہ، آخرت کی اولاد بنو، آخرت کے بیٹے بنو، ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا کے بچے مت بنو۔ تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم اس آخرت والی یہ اللہ کے احکامات کو ہم سیکھیں اور اس کو ہم دوسروں کو پہنچائیں۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی دوہری ذمہ داری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی تو آئے گا نہیں، اس لیے اب یہ ذمہ داری ہم سب کے حوالے ہے۔ ہم اس اللہ کے احکامات کو دنیا سے متعلق اللہ تعالیٰ نے جن تفصیلات اور جو چیزیں ہمیں بیان کی ہیں ہمیں معلوم نہیں، تو ہم جن کو معلوم ہے علماء سے ان سے پوچھ کے چلیں، اپنے ہر کام کے اندر پوچھ کے چلیں، اور اپنے گھر والوں کو اپنے سب کو اس کی دعوت بھی دیں۔ تو سارے کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس دنیا کے نقصانات اور ان چیزوں کو سمجھنے کی اور اس دنیا سے اپنی آخرت کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔